الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہى عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کونین سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے رب کائنات ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، آج کے اس جمعہ المبارک کے موقع پر آپ کے سامنے تربیت اولاد کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ دعا ہے رب کائنات مجھے حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، یقیناً اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کی تڑپ اللہ نے ہر دل میں رکھی ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں اولاد کی تڑپ موجود نہ ہو، اور جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے اس کا دل اولاد کی محبت سے لبریز ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت عطا نہیں فرمائی تو اس کے لب ہر وقت مصروف ہیں یہی دعا کرتے ہوئے کہ اے مالک و مولا ہمیں بھی اپنی اس نعمت سے مالا مال فرما، اس نعمت سے سرفراز فرما۔ تو اولاد ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کی تڑپ اور اس نعمت کی طلب اللہ تعالیٰ نے ہر دل میں رکھی ہے۔ سورہ آل عمران قرآن کریم میں موجود ہے، اس میں جناب عمران آپ کی اولاد کا ذکر ہے۔ جناب عمران کی بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے گھر کے صحن میں آ کر موجود ہیں، بیٹھی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ سامنے درخت ہے، اور درخت پر ایک چڑیا جو ہے وہ اپنے بچے کے منہ میں دانہ ڈال رہی ہے چونچ کے ذریعے سے۔ ایک دانہ چونچ کے ذریعے سے منہ میں ڈالتی ہے، پھر اڑ جاتی ہے، ایک دوسرا دانہ تلاش کرتی ہے، پھر آتی ہے اور اپنے بچے کے منہ میں رکھتی ہے۔ جب یہ منظر دیکھا اور اس محبت کو دیکھا تو بے ساختہ دل سے نکل آیا کہ اے مالک تو پرندوں کو یہ نعمت عطا فرما سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں اولاد عطا فرماتا؟ اگر اس پرندے کو تو نے اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی ہے تو مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نیک بندی کی اس دعا کو قبول فرمایا اور انہیں اولاد عطا فرمائی۔ ابھی حمل کے ایام تھے، ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی، فقط پیٹ میں ہے، تو دعا کرتی ہیں جسے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ اے مالک و مولا میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں منت مانتی ہوں کہ اسے تیری راہ میں وقف کر دوں گی، جو بھی میرے پیٹ میں ہے اسے تیری راہ میں وقف کر دوں گی، فتقبل منی، تو اسے قبول فرما۔ اب رب کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جب جناب عمران کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی
فرمائی تو وہ اولاد بیٹی کی صورت میں تھی۔ اب عرض کرتی ہیں مالک و مولا میری خواہش تو یہ تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا اور اسے تیری راہ میں وقف کر دوں گی، لیکن یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، لیکن اے مالک و مولا میں نے منت مانی تھی جو بھی ہوگا تیری راہ میں وقف ہوگا، اگر بیٹا ہوتا اسے تیری راہ میں وقف کر دیتی، تیرے لیے نمازیں پڑھتا رہتا، اب بیٹی ہے اسے بھی تیری راہ میں وقف کرتی ہوں، ہر وقت میری بیٹی اپنی پیشانی تیرے لیے ہی جھکاتی رہے گی، یہ بھی تیری بارگاہ میں سجدہ ریز رہے گی، اپنی بیٹی بھی تیری راہ میں وقف کرتی ہوں۔ اب جناب عمران کی بیوی اپنی بیٹی کو رب کی راہ میں وقف کرتی ہے، اور بیٹی کا نام کیا رکھتی ہے؟ اپنی بیٹی کا نام رکھا مریم سلام اللہ تعالی علیہا۔ یہ جناب عمران کی بیٹی جناب مریم ہے، اور حضرت مریم کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر آپ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جناب مریم کو حضرت عمران کی بیوی جو ہے وہ وقف کر دیتی ہیں، اور حضرت زکریا سے فرماتی ہیں کہ آپ اسے مسجد اقصیٰ میں لے جائیں، مسجد اقصیٰ میں رہے گی، ہر وقت رب کی عبادت کرتی رہے گی۔ اب جناب مریم بچپن سے ہی مسجد اقصیٰ کے محراب میں رہتی ہیں، وہیں پر وقت گزارتی ہیں، رب کے ذکر میں مشغول رہتی ہیں، رب کا ذکر کرتی رہتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا جو کفالت فرما رہے تھے، حضرت زکریا تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ ان کے پاس بے موسم پھل موجود ہیں، حضرت مریم کے قریب بے موسم پھل موجود ہیں، تو جناب زکریا پوچھتے ہیں انا لکی ھذا، اے مریم یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے ہیں؟ یہ تو وہ پھل ہیں جن کی موسم ہی نہیں ہے، تیرے پاس ایسے پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو جناب مریم کہتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ، یہ پھل میرے پاس رب کی طرف سے آیا کرتے ہیں، یہ پھل رب کی طرف سے آتے ہیں۔ جب حضرت زکریا نے دیکھا کہ حضرت مریم جو ہر وقت مسجد میں موجود ہیں، فقط ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، رب کائنات بے موسم پھل عطا فرما رہا ہے، تو قرآن میں آیا ہنالک دعا زکریا ربا قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ حضرت زکریا نے وہیں پر محراب میں کھڑے کھڑے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرتے ہیں مالک تو نے مریم کو بے موسم پھل عطا فرمائے ہیں، اے مالک اگر مریم کو بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد جیسی نعمت عطا فرما، اگر انہیں بے موسم پھل عطا فرمائے ہیں تو مجھے بڑھاپے کے عالم میں اولاد عطا فرما۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور فرمایا کہ اے زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تجھے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، ان قریب تجھے یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمائیں گے اور تیرے بیٹے کو منصب نبوت بھی عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولاد ایسی عظیم نعمت بنائی ہے کہ اس نعمت کی تڑپ اللہ نے ہر دل میں رکھی ہے۔ انبیاء کرام بھی رب سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے مالک ہمیں اولاد عطا فرما، تو اولاد ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس کی تڑپ ہر دل میں موجود ہے۔ اور والدین پر جہاں اولاد کی ذمہ داریاں ہیں ان میں سے سب سے بڑی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کرنا۔ اگر اللہ نے کسی کو ایسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کا حق ہے کہ اب آگے اولاد کی تربیت کرے۔ اولاد کی اگر تربیت نہ کی گئی تو قیامت کے دن والدین سے حساب لیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اپنی نعمت عطا فرمائی، یہ ہماری طرف سے تمہارے پاس امانت تھی، تم نے ہماری امانت کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تم نے اپنی اولاد کی تربیت کیوں نہیں کی؟ لہٰذا اولاد کی تربیت یہ بہت ضروری ہے۔ جناب لقمان ان کے بارے میں جو صحیح قول ہے کہ یہ اللہ کے نبی نہیں تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگوں میں سے ضرور تھے، لیکن اللہ نے مرتبہ نبوت عطا نہیں فرمایا۔ ان کی نصیحتیں قرآن کریم میں موجود ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی نماز ترک نہیں کرنی، تو نے ہمیشہ رب کی نماز کو ادا کرنا ہے، اقم الصلاۃ نماز کو قائم رکھنا ہے، وامر بالمعروف اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا ہے، خود تو بھلائی کرنی ہے ساتھ میں لوگوں کو بھی بھلائی کا حکم دینا ہے، ونہا عن المنکر اور لوگوں کو برائی سے روکنا ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ اے بیٹا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کوئی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ تو نے ہر تکلیف پر صبر کرنا ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یہ بہت بڑے کاموں میں سے ہے، یہ ہمت والے کاموں میں سے، اور تو نے ان کاموں کو اپنانا ہے۔ یہ ایک شروع سے دستور رہا ہے کہ ہمیشہ اچھے لوگ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، بغیر تربیت کے اولاد کو نہیں چھوڑتے۔ عرب کے ایک دانشور کا واقعہ ملتا ہے جس کا نام ابو الاسود تھا۔
ابو الاسود نے ایک مرتبہ اپنی ساری اولاد کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا اے میرے بچوں انی احسنت لکم صغارا و کبارا و قبل ولادتکم، کہ میں نے تم پر 3 احسان کیے ہیں۔ تو بچوں نے پوچھا کہ اے بابا جان آپ نے کون سے 3 احسان کیے ہیں؟ تو ابو الاسود نے کہا کہ میں نے تم پر 3 احسان کیے، ایک احسان تمہارے بچپن میں کیا، ایک احسان میں نے تمہاری جوانی میں کیا، اور ایک احسان میں نے تم پر تمہاری ولادت سے پہلے کیا ہے۔ اب بچوں نے کہا کہ بابا جان بچپن کا احسان تو سمجھ آتا ہے کہ ہم چھوٹے تھے، آپ نے ہماری پرورش کی ہے، ہم پر اپنا سرمایہ خرچ کیا ہے، ہمیں پالا ہے، آپ کا احسان سمجھ آتا ہے۔ جوانی میں آپ نے ہم پر احسان کیا کہ آپ نے ہماری شادیاں کروائی، گھر بنائے، ہمارے معاملات سیٹ کیے، جوانی کا بھی احسان سمجھ آتا ہے، لیکن آپ نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہم پر کیسے احسان کیا؟ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے آپ کا کون سا احسان ہے؟ تو ابو الاسود کہنے لگا کہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے میرا تم پر احسان یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایک تربیت کرنے والی ماں کا انتخاب کیا ہے، کہ اگر میں تمہارے لیے تربیت کرنے والی ماں کا انتخاب نہ کرتا، کسی عام عورت کا انتخاب کر لیتا، تو آج تمہارے اندر یہ ادب نہ ہوتا، یہ سلیقہ نہ ہوتا۔ اگر آج تمہارے اندر یہ ادب اور سلیقہ موجود ہے، یہ بھی میرا احسان ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایسی ماں کا انتخاب کیا تھا جو اپنے بچوں کی تربیت کرنے والی تھی۔ لہذا جب بندہ شادی کرتا ہے تو سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ جس کے ساتھ وہ شادی کر رہا ہے وہ تربیت کرنے والی ہے کہ نہیں، دیندار ہے کہ نہیں، یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے، اور یہ دین نے ہمیں بتایا ہے، کیونکہ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کسی پہلو کے اندر بھی خالی نہیں چھوڑا۔ مرنے سے لے کر پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک تمام معاملات کو اسلام نے بیان فرمایا۔ تو شادی تو ایک اہم معاملہ ہے، اسلام نے اسے بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ شادی کرنے کے لیے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ عورت کا انتخاب کیا جائے۔ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تو آپ بات کو خوب سمجھیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گندگی کے ڈھیر پر اگنے والے سبزے سے بھی بچا کرو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، گندگی کے ڈھیر پر جو سبزہ اگتا ہے اس سے بھی اجتناب کرو، پرہیز کرو۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں رسول اللہ گندگی کے ڈھیر پر اگنے والا سبزہ کیا ہوتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا گندگی کے ڈھیر پر اگنے والا سبزہ وہ عورت ہے جو خود تو حسن و جمال والی ہوتی ہے لیکن اس کا خاندان اور تربیت اچھی نہیں ہوتی۔ عورت تو بظاہر حسن و جمال والی ہے لیکن نہ اس میں تربیت ہے، نہ اس کا خاندان حسب و نسب اچھا ہے۔ یہ ایسی عورت ہے کہ جو ایک گندگی کے ڈھیر پر اگنے والے سبزے کی مانند ہے۔ لہذا ایسی عورت سے بچو کہ اگر تم نے اس کا حسن و جمال دیکھ لیا اور حسن و جمال کی وجہ سے شادی کر لی، ہو سکتا ہے تمہاری نفسانی خواہشات کو تسکین مل جائے، چند لمحوں کے لیے تمہاری زندگی آسانی سے گزر جائے، لیکن تمہاری آنے والی نسلیں اس کی وجہ سے برباد ہو جائیں گی، کیونکہ وہ تربیت کرنے والی نہیں ہوگی۔ لہذا جب شادی کا مرحلہ آئے تو سب سے پہلا جو بندے کا انتخاب ہونا چاہیے وہ ایسی عورت ہونا چاہیے کہ جو اچھی تربیت کرنے والی ہو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو 4 وجوہات کی بنا پر کرتا ہے۔ کسی بھی عورت سے اگر شادی بندہ کرتا ہے اس کے اندر کتنی وجوہات دیکھتا ہے؟ 4 وجوہات، ان میں سے کسی نہ کسی ایک وجہ سے شادی ہوتی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ ارشاد فرمایا وہ کون سی 4 وجوہات ہیں؟ حضور نے فرمایا بندہ عورت سے شادی یا تو اس کے مال و منال کی وجہ سے کرتا ہے کہ عورت بڑی مالدار ہے، پیسہ دیکھ کر بندہ شادی کر لیتا ہے۔ نمبر 2 حضور نے فرمایا یا پھر بندہ عورت سے شادی حسن و جمال کی وجہ سے کرتا ہے کہ عورت بڑی حسین ہے، حسن و جمال والی ہے، بندہ شادی کر لیتا ہے۔ تیسرا مرحلہ حضور نے فرمایا یا بندہ اس کا خاندان دیکھتا ہے، یہ اعلیٰ حسب و نسب والی ہے، اعلیٰ خاندان والی ہے، بندہ خاندان دیکھتا ہے۔ نمبر 4 حضور فرماتے ہیں یا بندہ عورت سے شادی کرتا ہے اس کے دینداری کی وجہ سے، کہ عورت کے پاس حسن و جمال تو نہیں ہے، اعلیٰ خاندان بھی نہیں ہے، مال و دولت بھی نہیں ہے، لیکن عورت دیندار ہے، بچوں سے اچھے بچوں کی تربیت کرنے والی ہے۔ تو حضور نے فرمایا تم عورت سے حسن و جمال کی وجہ سے شادی نہ کرنا، مال و منال کی وجہ سے شادی نہ کرنا، اعلیٰ خاندان کی وجہ سے شادی نہ کرنا۔ اگر تم نے شادی کرنی ہے تو دینداری دیکھ کر شادی کرنا۔ اگر عورت سے شادی کرنی ہے تو پھر دینداری کو دیکھو، جو دین میں سب سے زیادہ اولا ہوگی، جو دینداری اختیار کرنے والی ہوگی، یقیناً وہ آگے نسلوں کی تربیت بھی اچھے طریقے سے کر سکتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے، جناب فاروق اعظم کا جب دور خلافت تھا تو آپ رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے، مدینے کی گلیوں میں چکر لگایا کرتے، لوگوں کے احوال دیکھا کرتے۔ آپ رات کے وقت گشت کرتے ہوئے مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں، اتنے میں ایک گھر کے قریب سے گزرے تو گھر کے اندر ایک ماں اور بیٹی آپس میں بات کر رہے تھے۔ جناب فاروق اعظم وہاں رک گئے، ان کی بات کو کان لگا کر سنا تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو بڑھیا تھی، ماں تھی، وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا اس دودھ میں پانی کو ملا دو، دودھ میں پانی مکس کر دو۔ تو بیٹی کہنے لگی کہ میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ تو ماں نے کہا کیوں نہیں ملا سکتی؟ کہا امیر المومنین نے منع کیا ہے، امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، میں نہیں کر سکتی۔ تو اب وہ بڑھیا کہنے لگی امیر المومنین کون سا دیکھ رہا ہے؟ اگر امیر المومنین نے منع کیا ہے تو یہاں تو امیر المومنین موجود نہیں، یہاں کون سا امیر المومنین دیکھ رہا ہے؟ تو اس نوجوان لڑکی نے کہا امیر المومنین نہیں دیکھ رہا لیکن رب العالمین تو دیکھ رہا ہے، لہذا میں ایسا نہیں کر سکتی۔ جناب فاروق اعظم پلٹے اور اگلے دن اپنے بیٹے جناب عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیج دیا کہ میں اپنے بیٹے کا رشتہ اس عورت کے لیے مانگتا ہوں۔ تو لوگوں نے سوال کیا، حضرت ایک غریب خاندان کی لڑکی ہے، غریب لڑکی ہے، اور آپ کا بیٹا امیر المومنین کا بیٹا ہے، شہزادہ ہے، آپ اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی سے کر رہے ہیں۔ تو جناب فاروق اعظم نے رات والا پورا منظر سنایا اور بتایا کہ جو اتنی حساس ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملا رہی، کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے، جو عورت اس قدر امانت دار ہو وہ شوہر کی امانت میں بھی کبھی خیانت نہیں کر سکتی۔ آپ نے فرمایا اس لیے میں نے اپنے بیٹے کا اس سے نکاح کروایا ہے، یہ عورت اگرچہ غریب ہے لیکن تربیت کرنے والی ہے، یہ اولاد کی تربیت بھی کرے گی، شوہر کی امانت میں امانت کی حفاظت بھی کرے گی۔ جناب فاروق اعظم نے اپنے بیٹے عاصم کا نکاح کروایا۔ اب اللہ نے برکت کیسی عطا فرمائی، جناب عاصم اور اس عورت کا جب نکاح ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس مبارک جوڑے کو ایک بیٹی عطا فرماتا ہے۔ اب وہ عورت اپنی بیٹی کی تربیت کرتی ہے، اسے حضور علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے اصول بتاتی ہے۔ اب وہ بیٹی جب آگے بڑی ہوتی ہے، اس کا آگے رشتہ اور نکاح کیا جاتا ہے، پھر اس بیٹی کو جو اللہ بیٹا عطا فرماتا ہے اسے لوگ آج عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ نے کیسا بیٹا عطا فرمایا، یہ بیٹے نیک اس وقت پیدا ہوتے ہیں کہ جب مائیں تربیت کرنے والی ہوں، اگر ماں تربیت کرنے والی نہ ہو تو پھر بچے کبھی نیک نہیں بنا کرتے۔ اسی لیے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جب شادی کی جائے تو عورت کا انتخاب کیا جائے کہ ماں تربیت کرنے والی ہے کہ نہیں۔ اور علامہ اقبال نے عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر پندیز درویش پذیری، ہزار امت بامیر تو نہ میری۔ علامہ اقبال نے کہا کہ اگر تم میری نصیحت کو قبول کر لو، عورتوں کو کہا کہ اگر میری نصیحت مان لو اور میری نصیحت پر عمل کر لو تو اقبال کہتا ہے کہ زمانہ مٹ جائے گا لیکن تمہارا نام زمانے سے ختم نہیں ہوگا۔ اگر تم اقبال کی نصیحت مان لو، زمانہ ختم ہو جائے گا لیکن تمہارا نام باقی رہے گا۔ عورتوں کو کیا نصیحت دی، کیا عورتوں کا نام باقی رہ سکتا ہے اور کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا بطول باش پنہا شد ازیں عصر کہ در آغوش شبیر بگیری، کہ تو بطول بن جا اور بطول بن کر زمانے کی نظروں سے چھپ جا۔ جب تو بطول والا کردار اپنائے گی، جناب سیدہ کے زندگی گزارنے کے طریقوں سے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھے گی، زمانے کی نظروں سے چھپ کر اپنی زندگی گزارے گی، اللہ انعام یہ عطا فرمائے گا در آغوش شبیر بگیری، اللہ تیری گود میں بھی حسین جیسے بیٹوں کو عطا فرمائے گا۔ پھر تیری گود میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ بڑے ہو کر حسین جیسا کردار ادا کرے گا۔ لیکن بیٹا حسین تب بنتا ہے جب ماں سیدہ جیسی پاک ہوتی ہے، جب مائیں نیک ہوا کرتی ہیں تو پھر اللہ بیٹے بھی حسین جیسے عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ عورت کا انتخاب، عورت کے لیے دینداری کو ترجیح دی جائے، جب بھی نکاح کیا جائے تو عورت کی دینداری دیکھی جائے۔ حاضرین محترم، اولاد کے حوالے سے اور تربیت کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ ماں کا انتخاب بڑا ضروری ہے کہ اگر ماں نیک ہو تو پھر آگے اولاد کی تربیت میں اثر نظر آتا ہے۔ ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقیناً ہر شخص آپ کے نام سے واقف ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ بیوہ ہو چکی تھی، امام شافعی کے والد کا انتقال ہو چکا۔ آج اگر والد کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو جب ماں تربیت کرنے والی نہ ہو تو پھر بچے جو ہے وہ یا تو موالی بن جاتے ہیں یا پھر گلیوں میں ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، تربیت نہیں ہوتی۔ لیکن جب ماں تربیت کرنے والی ہو
پھر باپ کا سایہ اٹھ بھی جائے تو مائیں کیسی تربیت کرتی ہیں۔ امام شافعی کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے لیکن ماں دیندار تربیت والی تھی۔ ماں نے حضرت امام شافعی کو اپنے پاس بلایا، کہا بیٹا اب تیرے والد کا سایہ تیرے سر سے اٹھ چکا ہے اور تیرے والد نے کوئی اتنی وراثت نہیں چھوڑی کہ میں تیرے لیے کچھ اعلیٰ انتظامات کر سکوں، اور کچھ نہیں ہے۔ اے میرے بیٹے، یہ میرے پاس 2 یمنی چادریں ہیں، ان چادروں کو لے جا، ان چادروں کو بیچ، اور جو رقم مل جاتی ہے اس رقم کے ساتھ مدینے کا سفر کر، مدینے جا کر امام مالک سے رسول اللہ کی حدیثیں پڑھ۔ امام مالک کے پاس جا اور جا کر رسول اللہ کی حدیثیں پڑھ۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں میں نے والدہ سے 2 یمنی چادریں لی، ان چادروں کو بیچا، مدینے کا سفر شروع کیا، وہاں جا کر امام مالک کے پاس حدیثیں پڑھتا رہا۔ فرماتے ہیں پڑھتا رہا، حدیثیں پڑھتا رہا، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ پہلے پڑھا کرتا تھا، اب لوگ میرے پاس آیا کرتے تھے، لوگ پڑھا کرتے تھے۔ فرماتے زمانہ گزرتا گیا، میرا شہرہ ہو گیا، پھر ایک دن دل میں خیال آیا کہ واپسی سفر کر کے جاتا ہوں، جا کر ماں سے ملتا ہوں، ماں بڑی خوش ہوگی کہ اللہ نے میرے بیٹے کو ایسا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ امام شافعی فرماتے اب واپسی کا جب سفر شروع کیا، جب گھر کے لیے روانہ ہوا تو لوگ آئے، کوئی تحفہ پیش کرتا کپڑوں کی صورت میں، کوئی اشرفیاں پیش کرتا۔ فرماتے ہیں جب آیا تھا تو خالی ہاتھ تھا، آج جانے لگا تھا تو کئی اونٹ سامان سے بھر گئے، کئی اونٹ سامان سے بھر گئے، کسی میں اشرفیاں ہیں، کسی میں درہم و دینار ہیں، کسی میں کپڑے ہیں۔ فرماتے جب اتنا ساز و سامان لے کر نکلا تو اونٹوں کا ایک قافلہ میرے ساتھ تھا، جہاں سے گزرتا تھا لوگ سمجھتے تھے کوئی سردار آ رہا ہے۔ فرماتے قافلہ جاری تھا، میرے دل میں یہ تھا کہ جب والدہ مجھے اتنے ساز و سامان کے ساتھ دیکھے گی تو خوش ہو جائے گی کہ کہاں 2 یمنی چادریں میں نے بیچی تھی اور اپنے بچے کو پڑھایا تھا اور اتنا مال لے کر آ رہا ہے۔ فرمایا دل میں خیال تھا کہ ماں خوش ہو جائے گی، لیکن فرماتے ہیں جیسی گھر کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ میری ماں چند عورتوں کے ساتھ میرے استقبال کے لیے موجود ہے۔ فرماتے میں سواری سے نیچے اترا، والدہ کے قدموں کو بوسہ دیا، اپنی والدہ سے ملا۔ فرماتے میں نے والدہ کے چہرے پر خوشی نہیں دیکھی، والدہ کے چہرے پر خوشی کے اثرات نہیں تھے۔ فرماتے میری والدہ نے مجھے وہیں روک دیا، گھر نہ آنے دیا۔ میں نے عرض کیا اماں جان میں گیا تھا 2 یمنی چادریں لے کر، آج اتنا سامان لے کر آیا ہوں کہ آپ خوش نہیں ہیں؟ اب جملہ سنیے گا، امام شافعی کی والدہ فرماتی بیٹا میں خوش نہیں، کیونکہ میں نے اپنی یمنی چادریں بیچی تھی، اس لیے نہیں کہ تو سامان لے کر آئے، میں نے چادریں اس لیے بیچی تھی کہ تو مصطفیٰ کی حدیثیں لے کر آئے گا، تجھے حدیثیں حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو یہ مال لے کر آیا ہے۔ تو عرض کرتا ہے اماں جان میں نے حدیثیں پڑھی ہیں، میں علم سیکھ کر آیا ہوں۔ تو ماں نے کہا اگر علم سیکھا ہے تو پھر یہ سامان لانے کی ضرورت نہیں، گھر میں بعد میں داخل ہونا، سامان پہلے صدقہ کر کے آؤ، سارا سامان صدقہ کر کے آؤ، پھر گھر آنے کی اجازت ہوگی۔ امام شافعی فرماتے میں نے گھر کا سارا جتنا بھی وہ سامان لایا تھا وہ سارا صدقہ کیا۔ صدقہ کرنے کے بعد گھر کی اسی جھوپڑی میں دوبارہ داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، میری ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرتی ہے مالک و مولا میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، میں نے اپنا بیٹا خالی ہاتھ یہاں سے روانہ کیا تھا، آج بیٹا خالی ہاتھ آیا ہے لیکن سینہ مصطفیٰ کی حدیثوں سے منور کر کے آ رہا ہے۔ بیٹا آیا تو خالی ہاتھ ہے گھر میں، لیکن سینہ مصطفیٰ کی حدیثوں سے منور ہے۔ جب مائیں نیک ہوا کرتی ہیں تو پھر بچے امام شافعی جیسے بنتے ہیں، جب مائیں تربیت کرنے والی ہوتی ہیں تو بچے ایسے نیک ہوا کرتے ہیں۔ لہذا تربیت بڑی ضروری ہے، جہاں تربیت کے لیے والدہ کا اچھا ہونا ضروری ہے وہیں والد کا بھی بہتر ہونا ضروری ہے۔ جب والد اور والدہ دونوں تربیت کرنے والے ہوں گے یقیناً پھر آنے والی نسلیں نیک پیدا ہوں گی۔ میں چند چیزیں عرض کروں گا وقت کے مطابق اولاد کی تربیت کے حوالے سے۔ جب اللہ رب العزت کسی کو اولاد عطا فرمائے تو اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں، والدین کے تو حق بیان کیے جاتے ہیں، اولاد کے حقوق نہیں بیان کیے جاتے کہ اگر والدین اولاد کے حقوق ادا کریں گے تب تو اولاد کو پتہ چلے گا کہ ہمارا بھی کوئی حق بنتا ہے۔ جب والدین ہی پیدا کر کے چھوڑ دیں، تربیت کا خیال نہ رکھیں، حقوق کا خیال نہ رکھیں، تو جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی والدین کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، لہذا تربیت کرنی چاہیے۔ اب میں چند چیزیں جلدی سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بچہ پیدا ہو تو پہلا حق کیا ہے والدین کا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہو تو پہلا حق والدین کا یہ ہے کہ بچے کے سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں اقامت کہلوائیں، خود کہیں یا کسی کے ذریعے سے کہلوائیں، یہ پہلا حق ہے۔ جب بچہ پیدا ہو تو اسے ایک کان میں اذان دوسرے کان میں اقامت ہونی چاہیے، یہ پہلا معاملہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا حق یہ ہے کہ بچے کو گھٹی دی جائے، بچے کو جب پیدا ہو تو گھٹی دی جائے۔ اور حضور علیہ السلام کے پاس
جب بھی صحابہ کے ہاں بچے پیدا ہوتے تو حضور کی بارگاہ میں لائے جاتے. حضرت امام حسن و حسین پیدا ہوئے تو گھٹی حضور علیہ السلام نے عطا فرمائی. متعدد صحابہ ہیں جب ان کے ہاں بچے پیدا ہوئے تو گھٹی حضور علیہ السلام نے عطا فرمائی. پہلا حق ہے کہ کان میں اذان کہی جائے، دوسرا حق ہے کہ گھٹی دی جائے، تیسرا حق حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو عقیقہ کیا جائے. اگر بیٹا ہے تو 2 جانور کے حصے ہونے چاہیے، 2 جانور ہونے چاہیے. اگر بیٹی ہے تو پھر 1 حصہ ہے، اور 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے اور 7ویں دن ہی بچے کا نام رکھنا ہے. یہ سنت طریقہ ہے. پہلے دن بھی نام رکھ دیا جائے تو حرج نہیں ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ 7ویں دن بچے کا نام رکھا جائے، 7ویں دن بچے کا حلق کروایا جائے. اب یہ ابتدائی حقوق ہیں. اب نام رکھنے کا معاملہ آیا تو نام کیا رکھا جائے، تو حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بچوں کے نام کیا رکھے جائیں. حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ رسول اللہ جب بچے پیدا ہوں تو کیسا نام رکھا جائے؟ حضور نے فرمایا اپنے بچوں کے نام انبیاء کے ناموں پر رکھو. ذرا بولیے سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے پورا طریقہ ہمیں بتایا ہے. حضور نے فرمایا جب بچے پیدا ہوں تو پھر انبیاء کے ناموں پر ان کے نام رکھو. بچے کا نام ابراہیم رکھو، اسماعیل رکھو، انبیاء کے ناموں پر رکھو. پھر دوسرا مرحلہ حضور نے فرمایا اگر انبیاء کے ناموں پر نہیں رکھنے تو پھر اچھے نام رکھو. ایسا نہ ہو کہ ناموں کے معنی ایسے ہوں کہ جو اچھے نہ ہوں. انبیاء کے ناموں پر بچوں کے نام رکھو یا پھر اچھے نام رکھو. اور تیسرا مرحلہ حضور نے فرمایا یا انبیاء کے ناموں پر رکھو یا اچھے نام رکھو، یا حضور فرماتے ہیں پھر اپنے بچوں کا نام میرے نام پر رکھو. اپنے بچوں کا نام میرے نام پر رکھو. بچے کا نام محمد رکھو. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں بدقسمتی سے کہ ہمارے معاشرے میں محمد نام کا ایک بچہ بھی شاید نظر نہ آئے. ہم اور نام تو رکھتے ہیں لیکن محمد نام نہیں رکھتے، حالانکہ حضور نے حکم فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کا نام میرے نام پر رکھو. اور علماء نے فرمایا ہے محمد نام رکھنے کی برکتیں یہ ہیں کہ اگر محمد نام کا بچہ کسی دسترخوان پر بیٹھ جائے اللہ اس نام کی برکت سے دسترخوان پر برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے. لہٰذا بچوں کا نام حضور کے نام پر رکھا جائے. ایک اور حدیث پاک حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں محمد نام کی برکت کیا ہے. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت میدان محشر میں صدا دے گا یا محمد، یا محمد کی جب صدا آئے گی تو حضور فرماتے جتنے بھی محمد نام والے ہوں گے سارے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. جتنے بھی محمد نام والے ہوں گے حاضر ہوں گے. تو رب کائنات فرمائے گا کہ میں نے تمہیں تو نہیں بلایا، میں نے تو اپنے محبوب کو پکارا ہے، محبوب کو بلایا ہے. وہ عرض کریں گے مالک و مولا ہم جانتے ہیں تو نے ہمیں نہیں پکارا لیکن ہمارا نام بھی تو تیرے محبوب کے نام والا ہے. تو رب کائنات فرمائے گا کہ تم سب کا نام میرے محبوب کے نام پر ہے، میں اس نام کا صدقہ تم سب کی بخشش فرماتا ہوں. اللہ تعالیٰ حضور کے نام مبارک کا صدقہ جن کا نام بھی محمد ہوگا ان سب کی بخشش فرما دے گا. تو اپنے بچوں کے نام حضور علیہ السلام کے نام پر رکھو. اب یہ مرحلہ ناموں کا ہو گیا. اب ذرا آگے چلتے ہیں. جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے تو اب بچے کو سب سے پہلے کیا سکھانا چاہیے؟ اب یہ بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ بچہ جب بولنے کے قابل ہو جائے تو پہلا جملہ کیا یاد کرواؤ. حضور فرماتے ہیں افتحوا علی سریانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ. جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے تو سب سے پہلے اسے لا الہ الا اللہ کا ورد کروایا کرو. سب سے پہلے جب بچہ بولے تو اس کا پہلا جملہ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے. بچے کو ورد کرواؤ تو لا الہ الا اللہ کا ورد کرواؤ تاکہ جب بچہ شعور میں آئے تو اسے پتہ چلے، جب وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہا ہو اسے پتہ چل جائے کہ رب نے اسے کسی اور کے گھر میں نہیں محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے. لہٰذا اپنے بچوں کی جب تربیت کی جائے تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. اب اس کے بعد مرحلہ ہے تعلیم کا. حضور علیہ السلام نے کئی چیزیں ارشاد فرمائی ہیں. وقت کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں 3 چیزیں عرض کرنا چاہوں گا. حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال. ان 3 چیزوں کو یاد رکھیے، انشاءاللہ اسی پر گفتگو ختم ہو جائے گی. حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال. اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا ادب سکھاؤ. اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ 3 چیزوں کے ذریعے. 3 چیزیں اولاد کو سکھاؤ. عرض کیا رسول اللہ ارشاد فرمائے کیا سکھانا ہے بچوں کو؟ حضور نے پہلی چیز ارشاد فرمایا حب نبیکم. اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ.
اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ، اولاد کو بتاؤ کہ ہمارے محبوب کیسے تھے، بتاؤ کہ ہمارے محبوب کی شان یہ ہے جب حضور کسی وادی سے گزرا کرتے تھے، رستے میں جتنے پتھر اور کنکر ہوا کرتے تھے سارے پتھر مصطفیٰ کو سلام کیا کرتے تھے۔ اپنے بچوں کو بتاؤ کہ اگر محبوب کہیں پر پڑاؤ کیا کرتے تھے تو درخت چل کر آیا کرتے تھے، محبوب کو سلام کیا کرتے تھے۔ اپنے بچوں کو جب بتاؤ گے کہ محبوب کو پتھر سلام کیا کرتے تھے، درخت سلام کیا کرتے تھے، پھر انہیں سکھانا نہیں پڑے گا، آپ کے بچے خود محمد عربی پر سلام پڑھنا شروع کر دیں گے کہ جن کو پتھر سلام کرتے ہیں ہم انہیں سلام کیوں نہ کریں۔ اور سلام کے فائدے کیا ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان والے نہ ہو جاؤ۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت کرنے والے نہ ہو جاؤ، جب تک آپس میں محبت کرنے والے نہیں بن سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اب حضور نے خود ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں صحابہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کر لو تو خود بخود تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ ایک ایسا عمل بتایا حضور نے کہ اگر ہم اس عمل پر عمل کرنے لگ جائیں تو خود بخود محبت ہو جائے گی ایک دوسرے سے۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ ارشاد فرمائیں ایسا کون سا عمل ہے اگر ہم اس پر عمل شروع کر دیں تو خود بخود محبت ہو جائے گی؟ حضور نے فرمایا ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، محبت خود بخود ہو جائے گی۔ میں مثال کے طور پر عرض کرنا چاہوں گا، اگر آپ میں سے کوئی بندہ مجھے نہ جانتا ہو، میں اسے نہ جانتا ہوں، لیکن روزانہ ایک گلی سے ہوتا ہو اور روزانہ گزرتے ہوئے میں اسے سلام کروں، وہ مجھے سلام کرے، ہو سکتا ہے ایک دن ہم گزر جائیں ایک دوسرے کی طرف توجہ نہ کریں، ہو سکتا ہے دوسرے دن توجہ نہ کریں، تیسرے دن، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا روزانہ سلام ہوتا رہے گا تو عن قریب تعارف ہوگا، تعارف سے پھر محبت ہوگی، رابطہ ہوگا، واسطہ ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ سلام کرو، سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ تو میں نے کہا اگر آج امتی کو سلام کرے تو محبت بڑھتی ہے، اگر امتی آقا کو سلام کرے گا تو محبت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یقیناً اگر آج ایک دوسرے کو سلام کرنے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، جو غلام اپنے آقا کو سلام کرنے والا ہوگا آقا سے بھی اس غلام کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ تو فرمایا حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ نمبر 2 پر حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ حب اہل بیتہ، کہ اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ فرمایا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، نبی کے بچوں کی محبت سکھاؤ۔ اور تیسرے مرحلے پر حضور فرماتے ہیں وقراءۃ القرآن، اور اپنے بچوں کو قرآن کی قراءت سکھاؤ، قرآن کی تلاوت سکھاؤ، بچوں کو قرآن کا علم سکھاؤ، قرآن کی فہم سکھاؤ۔ ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہوں گا جس میں عالم کا ذکر نہیں، حافظ کا ذکر نہیں، فقط دیکھ کر قرآن پڑھنے والے کا ذکر ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من علم ابنہ القرآن نظرا، جس بندے نے اپنے بچے کو دیکھ کر قرآن پڑھنے کی تعلیم دی، ناظرہ قرآن کریم پڑھنے کی تعلیم دی، تو انعام کیا ملے گا؟ اگر یہ سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہیے گا۔ عالم کی بات نہیں ہو رہی، عالم اگر کوئی بنائے تو پھر تو ورا الورا ہے، شان ہی شان ہے اس کی، اگر حافظ بنائے اس کی بڑی شان ہے، لیکن اگر کوئی ناظرہ قرآن پاک پڑھائے گا اپنے بچوں کو تو عظمت کیا ملے گی، شان کیا ملے گی؟ حضور نے فرمایا من علمہ القرآن، من علمہ ابنہ القرآن نظرا، جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم دی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ ناظرہ قرآن کریم کی برکت سے والد کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بچہ قرآن پڑھے گا لیکن والد کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، تو ہے ناظرہ قرآن کریم کی برکتیں۔ جب بچہ ناظرہ پڑھے اتنی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اگر بچہ حافظ قرآن بنے گا یقیناً زیادہ برکتیں ملیں گی، بچہ عالم دین بنے گا اور زیادہ برکتیں ملیں گی۔ لہٰذا اولاد کی تربیت کا پورا طریقہ ہمیں دین نے بتایا ہے، لہٰذا اولاد کی تربیت ہمیں دین کے معاملات کے مطابق کرنی چاہیے۔ جب ہم اولاد کی تربیت دین کے مطابق کریں گے پھر ہمیں بتانا نہیں پڑے گا کہ والدین کی قدر اور عظمت کیا ہے، اولاد خود والدین کی قدر کرنے والی ہوگی، خود والدین کا ادب کرنے والی ہوگی۔ دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں جو کچھ میں نے عرض کیا مالک اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔